رحیم یار خان جمال دن والی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پنڈال میں پہنچ گئے۔ سینٹ اپوزیشن لیڈر سید یوسف رضا گیلانی، صدر جنوبی پنجاب پی 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 مخدوم سید احمد، ایم این اے مخدوم سید مرتضی محمود، مخدوم سید مصطفیٰ محمود اور سید علی محمود سمیت دیگر کی شرکت۔ بلاول بھٹو ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے خانیوال اور بہاولپور سے اہم وکٹیں اپنے نام کر لی۔ بلاول بھٹو سے رحیم یار خان میں ملاقات کے بعد مختلف سیاسی رہنماؤں کی پی 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 میں شمولیت۔ لیگی ڈسٹرکٹ چیئرمین شیخ دلشاد احمد، لیگی رہنما سید اسد عباس اور حافظ حسین احمد مدنی بھی پی 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 میں شامل۔ بلاول بھٹو نے رہنماؤں کو پارٹی مفلر پہنا کے پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ بتی کم میٹر چالو بل زیادہ، مہینہ 30-31 کا بل 37 دن کا۔ میپکو کا صارفین کی جیبوں پر کروڑوں کا ڈاکہ، بجلی کی تقسیم کار کمپنی نیپرا قوانین پر عمل درآمد کرنا بھول گئی۔ جنوبی پنجاب بھر کے صارفین کو 31 کی بجائے 37 روز کے بل بھیج دیے۔ صارفین میٹر کٹنے کے ڈر سے زائد ادائیگیاں کرنے پر مجبور۔ میپکو کی ریکوری شرح 105% تک پہنچ گئی۔ میپکو صارفین کا زائد بلنگ پر نیپرا سے کارروائی کا مطالبہ۔ حکومت کا کیلنڈر خراب ہو گیا ہے، 30 دن کی وجہ 37 دن کی ریڈنگ بھیجی گئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، جو سب سے افسوس کی بات ہے۔ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں ان کے، لیکن نیکسٹ ٹائم ہم ووٹ نہیں دیں گے اسی چیز پر۔ وابڈا کے ملازمین ہیں، ٹوٹل بلیک میلر ہے، ان کا کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے۔ اس بار بل بہت زیادہ آئے ہیں، روٹین سے بھی بہت زیادہ، پہلے گرمیوں میں بھی اتنے ہی نہیں آتے تھے، اس بار تو ڈبل بل آئے ہیں، اور ریٹ بھی بہت ہائی ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے۔ رنگپور میں میپکو انتظامیہ کی غفلت یا لاپرواہی، بجلی کی لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ بجلی کے ایک ہی کھمبے پر گھروں کی دیواروں اور دروازوں پر کے بے ہنگم جال، شہری پریشان، خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ چیف میپکو سے کرتی مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے روٹی کا حصول مشکل ہو گیا۔ علی پور میں سستا آٹا نایاب، یوٹیلیٹی اسٹور پر 15 روز بعد بھی آٹا نہ مل سکا۔ خانیوال میں بھی آٹے کا بحران، لمبی قطاریں لگ گئیں، کرونا ایس او پیز نظر انداز۔ گرمی میں بے حال عوام لائنوں میں لگ کر آٹا خریدنے پر مجبور۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی، آٹا مل نہیں رہا، کیا کریں غریب عوام کی دہائی۔ جنوبی پنجاب میں کرونا کے وار تھم نہ سکے، ایک ہی روز میں 475 افراد وائرس کا شکار۔ ملتان میں شرح 7%، 100 نئے کیسز رپورٹ۔ سرگودھا میں 62، مظفر گڑھ 44 اور ساہیوال میں 43 افراد وائرس کا شکار۔ رحیم یار خان میں 37، ڈجی خان 30، بہاولپور اور خانیوال میں 31 افراد متاثر ہوئے۔ لیا میں 28، بھکر، میاوالی اور لودھرا میں 14 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وہاڑی میں 10، راجن پور 8، خوشاب 6 اور بہاول نگر میں بھی 3 افراد وائرس کا شکار ہو گئے۔ ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان کی ابتر صورتحال، کرونا وارڈز کے ایئر کنڈیشنرز بند ہو گئے، بیشتر پنکھے غائب، دیواروں سے ریت سیمنٹ گرنے لگی۔ وارڈ میں داخل 21 مریض بحال، ایمرجنسی میں ویل چیئرز نہ اسٹریچر۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید کا کرونا وارڈ کا دورہ، صورتحال بہتر کرنے کی وارننگ دی تھی، بولے بصورت دیگر متعلقہ افراد کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان میں اعزازیہ تقریب، نئے تعینات کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر نواز کی خدمات کو سراہا گیا۔ 12 عہدیداران سمیت وکلاء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جج محمد اکمل خان نے کہا، میرٹ پر کام کروں گا، جوڈیشری بھی میرٹ پر کام کرے گی، ہمارا مقصد سائلین کی داد رسی کرنا ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو تعریفی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ لودھرا میں ریسکیو حکام کا کارنامہ، مردہ قرار دیے گئے شخص کو سی پی آر کر کے زندہ بچا لیا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد نئی زندگی ملنے پر متاثرہ شخص اور اہل خانہ خوش۔ ریسکیو اہلکار کو دعائیں دیں، مٹھائی بھی تقسیم کی۔ شہری بجلی کا کرنٹ لگنے سے مردہ قرار دیا گیا تھا۔ ریل گاڑیوں کا نظام بہتر نہ ہو سکا، ملتان میں ٹرین شیڈول بری طرح متاثر۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر آنے والی ریل گاڑیاں 2 سے 3 گھنٹے تاخیر کا شکار۔
ذکریہ ایکسپریس، قراقرم ایکسپریس سمیت دیگر ٹرینیں متاثر۔ ادھر ملتان ایئرپورٹ سے آنے اور جانے والی 6 فلائٹس معطل۔ ملتان سے شارجہ، دبئی اور مسقط 3 پروازیں روانہ ہو گئیں۔ شہر اولیاء میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام، کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد ان ایکشن۔ شہر میں صفائی کی مثالی انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 1 ہفتے میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور ملبہ جات کی صفائی کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عارم کریم خان کی کمپنی کی کارکردگی کی از خود نگرانی کی ہدایت۔ ملتانیوں کو صاف پانی اور غذا کی فراہمی کا مشن۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمر الزمان قیسرانی نے اجلاس بنا لیا۔ ضلع انتظامیہ کا صحت سہولیات کے منصوبوں کی کڑی نگرانی کا فیصلہ۔ محکمہ صحت کو اسکول نیوٹریشن سپروائزر کا مکمل ٹریننگ پلان تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ بولنے سرکاری اسکولز اور ہسپتالوں میں فراہم کردہ پانی کے نمونہ جات حاصل کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کا سبزی منڈی خانوار کا دورہ، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ نیلامی سے قبل نرخوں کے تعین کے لیے میکانزم کا بھی معائنہ۔ مارکیٹ کمیٹی افسران کی بولی کے وقت موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈی جی خان میں ریونیو سٹاف کی بھرتیاں، ڈی سی آفس میں تونسا اور کوہ سلیمان کے لیے پٹواریوں کی نشستوں پر بھرتی کے لیے انٹرویوز جاری۔ تونسا میں 21 نشستوں پر پٹواریوں کی بھرتی کیا جائے گا۔ تونسا میں 91 اور کوہ سلیمان میں 90 امیدواروں نے ٹیسٹ کلیئر کیا تھا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور ملیشیا کی یونیورسٹی کے مابین معاہدہ، دونوں یونیورسٹیوں کے درمیان مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے اور باہمی تعاون کا معاہدہ طے ہوا۔ وی سی پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کا کہنا ہے کہ معاہدے سے مختلف شعبوں میں ریسرچ کو فروغ ملے گا۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی جامعہ میں داخلہ لینے والے طلباء و طالبات کے لیے اچھی خبر۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان نے مارننگ پروگرام کی میرٹ لسٹوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ مارننگ پروگرام میں لسٹیں 3 کے بجائے 7 اور ایوننگ پروگرام میں 3 کے بجائے 5 لسٹیں لگائی جائیں گی۔ اور رنگوں اور ہنرمند ہاتھوں کا کمال، کینوس پر بکھرے رنگوں سے لکھی قرآنی آیات کا سحر۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس میں آرٹ ایگزیبیشن کا تیسرا اور آخری روز، نوجوان فنکار حاشر ادریس کے کیلیگرافی کے فن پاروں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔